السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: من استعاذکم باللہ فاعیذوہ ومن سألکم باللہ فاعطوہ ومن اتی الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا فادعوا له، اخرجہ البیہقی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی عبادات اور تمام قسم کی تعریفات رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ تو عزیز سامعین و معزز طالبات، ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ الحمدللہ تیسرا سیمسٹر شروع ہو چکا ہے اور یہ دوسرا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 سیمسٹر الحمدللہ اچھے سے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آگے بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ خیر سے یہ 2 سیمسٹر بھی پورے فرمائے، آمین۔ تو دیکھیے عزیز طالبات، ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو تم سے اللہ کے نام پر مانگے تو اسے تم پناہ دو، اور جو تم سے اللہ کے نام پر کچھ مانگے تو تم اسے وہ شے دے دو، اور جو تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو تم اسے اس کی نیکی کا بدلہ دو، اور اگر تم نیکی کا بدلہ دینے کو کچھ نہ پاؤ تو اس کے لیے دعا ہی کر دو۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں کل ملا کر 4 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان 4 باتوں میں ہمارے لیے کیا احکام ہیں اس حدیث میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ من استعاذکم باللہ فاعیذوہ، جو شخص اللہ کے نام سے تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دو یا اسے شر سے بچاؤ۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر یا اللہ کا نام لے کر تم سے حفاظت یا تمہارے شر سے پناہ مانگے، تم سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ تم اسے اپنے شر سے محفوظ رکھو، تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اپنے شر سے، اپنی تکلیف سے اس کو محفوظ رکھو، اور تمہارے لیے ہرگز بھی جائز نہیں ہے کہ تم اسے پناہ نہ دو۔ یعنی اگر کوئی آدمی تم سے کہے کہ مجھے مت مارو، مجھے مت ستاؤ، اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں، تو اگر کوئی آدمی اس طرح سے کہتا ہے اللہ کا نام لے کر، اللہ سے ڈراتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے، جب کسی انسان کو اللہ کا خوف دلاتے ہوئے اس سے کہے کہ وہ تکلیف نہ دے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے شر سے اسے محفوظ رکھے، اس کو تکلیف نہ دے۔ ہو سکتا ہے آدمی بھولے ہوئے ہو، جذبات میں ہو، یا دشمنی میں انسان بعض دفعہ آخرت کو بھول جاتا ہے، یا جو جوابی طور پر انسان بعض اوقات کچھ کرتا ہے
ایسے طور پر اگر کوئی آدمی اللہ کا نام لے کر اس سے حفاظت مانگے اس کی تکلیف سے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی عظمت کے تحت، اللہ کی عظمت کے احساس سے اسے اپنے شر سے محفوظ رکھے۔ کتاب التوحید کی شرح میں شیخ صالح الفوزان نے یہ بات کہی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی اللہ کی پناہ طلب کر رہا ہے تیرے مقابلے میں۔ جب کوئی آدمی اس طرح سے کہے تو تجھ پر لازم ہے کہ تو اسے پناہ دے، اس لیے کہ اس شخص نے عظیم ذات کی پناہ طلب کی ہے۔ یہاں ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ جب کسی کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تیرے شر سے، جب اس طرح سے آدمی کہے کسی سے تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو نقصان نہ پہنچائے، تکلیف نہ دے۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کا نام لے کر کسی اور کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہے تو اس شخص کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، جس کی وہ قدرت میں ہے، وہ اسے اس کے شر سے بچائے۔ ضروری نہیں کہ اپنا شر، بلکہ دوسرے کسی کے شر سے بھی کوئی شخص پریشان ہے اور پناہ مانگ رہا ہے تو کوئی انسان تو اگر اس کے بس میں ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے بھی شر سے بچائے، اس کی مدد کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جون کی بیٹی جب ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قریب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ کیا سوچ کے کہا ایسا معلوم نہیں، کسی نے تلقین کی تھی یا ان کے ذہن میں اس طرح آیا تھا۔ بہرحال آپ نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک عظیم ذات کی پناہ میرے مقابلے میں طلب کی ہے، جاؤ اپنے گھر والوں سے مل جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دے دی، یعنی انہوں نے کیا کہا کہ اللہ آپ کے مقابلے میں مجھے محفوظ رکھے، تو اللہ کے نبی نے اس عورت کے ساتھ تعلق نہیں رکھا اور اس کو طلاق دے دی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ زید ابن موہب کہتے ہیں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تم لوگوں کے درمیان قاضی بن جاؤ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا نہ میں 2 لوگوں کے درمیان قاضی بنوں گا اور نہ 2 لوگوں کی امامت کروں گا۔ کہا کہ کیا آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی کہ جو اللہ کی پناہ طلب کرے اس نے ایک بہت ہی بڑے ذات کی پناہ طلب کی یا بہت عظیم پناہ طلب کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں نے حدیث سنی، تو کہا کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ آپ مجھے کسی بھی ذمہ داری کو نہ سونپے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو چھوڑ دیا اور اس معاملے میں معاف رکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے کسی ذمہ داری کو نہ سونپے، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مجھے کسی ذمہ داری پر مقرر نہ کریں، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور ان کو کسی ذمہ داری نہیں سونپی۔ اللہ کی عظمت کے تحت ایک انسان کو اس بات کو قبول کرنا چاہیے کہ انسان بچاؤ طلب کر رہا ہے، اس کو بچاؤ دینا چاہیے، اس کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیے جس سے وہ ڈر رہا ہے۔
امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح الجامع میں 3690 میں یہ حدیث موجود ہے، اور الضعیفہ میں بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو تفصیلی طور پر ذکر کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ یہاں یہ ایک مسئلہ اور ہے، دیکھیے مثال کے طور پر ایک آدمی مجرم ہے، چور ہے، بھاگ رہا ہے، پولیس اس کو پکڑنے کے لیے پہنچ رہی ہے۔ اب جیسے ہی پولیس اس پر ہاتھ ڈال رہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں آپ لوگوں سے، تو کیا اب وہ پولیس اس کو چھوڑ دے گی؟ اگر ایسا ہونے لگے تو مجرموں کے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی پناہ ایسی چیز کے معاملے میں طلب کرے جو اس پر واجب تھی تو ہم اس کو پناہ نہیں دیں گے، اس کی بات کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یعنی کوئی آدمی یہ لازم چیز ہے اس پر، جیسے کوئی آدمی بے نمازی ہے اور پولیس پہنچ گئی ہے اس کے یہاں اور اس کو کہا کہ چلو پکڑو، تو اب اس طرح سے آ جائے کسی اسلامی حکومت میں پولیس، اب وہ کہے کہ میں اللہ کی پناہ میں مانگتا ہوں ان لوگوں کے مقابلے میں، تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، قانون کے مطابق اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے آدمی کے لیے یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث ایسے آدمی کے لیے ہے جو مجرم نہیں ہے۔ کہتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ہم جانتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے اللہ کے ہاں پناہ نہیں ہے۔ اگر پناہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ سزا مقرر نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں سزا نہیں رکھتے۔ پناہ دینے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں حدود یا اس کی شرعی سزا اس کو نہیں ہوگی، اسی طرح آخرت میں اللہ کی پناہ تو آخرت میں اللہ کا عذاب بھی نہیں ہے۔ لیکن جو ظالم انسان ہے، اللہ نے ایسے انسان کے بارے میں کیا کہا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظالم فلاح نہیں پائیں گے، اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پناہ نہیں دیں گے۔ ایسے انسان کے لیے پناہ نہیں ہے، شرعی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے۔ کوئی بھی گناہ کرے اور یہ کہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تو ایسوں کے لیے معافی نہیں ہے۔ فتح ذوالجلال والاکرام میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، صفحہ نمبر 300 جلد نمبر 6۔ تو الحمدللہ یہ تھے اس حدیث کے، ابھی میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھ کر سنائی اور اس کا ترجمہ بھی سنایا، تو اس میں پہلی بات جو تھی کہ من استعاذکم باللہ فاعیذوہ، تو اس کا خلاصہ یہ تھا الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس میں آگے کی حدیث کا خلاصہ دیکھیں گے۔ تو عزیز طالبات، یہ تھا اس حدیث کا خلاصہ۔ میں سمجھتی ہوں آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔